نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق اللہ العظیم. قلنا، ہم نے کہا، اہبطوا، اتر جاؤ تم سب، منہا دو لفظوں کا مجموعہ ہے، من اور ہا. من کا معنی سے اور ہا کا معنی وہ، اس سے. منہا کا معنی اس سے. جمیعاً سب کے سب. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، فا کا معنی تو، اما اگر، یأتینکم آئے، یأتین آئے، کم تمہارے پاس، منی دو لفظوں کا مجموعہ ہے. من کا معنی سے اور یہ کا معنی مجھ سے، یعنی میری طرف سے. ہدن کوئی ہدایت، کوئی ہدایت. فمن فا کا معنی تو، من کا معنی جو کوئی، تبع اس نے پیروی کی. ہدا یا دو لفظوں کا مجموعہ ہے. ہدا تو ہدایت ہے، جیسے پہلے بھی ہم نے پڑھا. یا کا معنی میری، ہدا یا ہدایت میری. فلا خوف، فا کا معنی تو، لا کا معنی نہیں. خوف کوئی خوف. علیہم دو لفظوں کا مجموعہ ہے. علا کا معنی پر اور ہم کا معنی ان کے، دونوں کا ملا کے معنی ہوا ان پر. ولا ہم واو کا معنی اور لا کا معنی کیا ہے؟ نہیں. ہم کا معنی وہ سب. یحزنون وہ غمگین ہوں گے، وہ غمگین ہوں گے. والذین کفروا واو کا معنی اور، الذین وہ لوگ جو، کفروا انہوں نے کفر کیا. وکذبوا واو کا معنی اور، کذبوا انہوں نے جھٹلایا. اگر اس پہ شد نہ ہو، کذبوا ہو، اس کا معنی انہوں نے جھوٹ بولا، اور جب شد آ گئی تو اس کا معنی انہوں نے جھٹلایا. بِآیاتنا یہ تین لفظوں کا مجموعہ ہے. بے کا معنی ساتھ، آیات کا معنی آیتیں، نا کا معنی ہماری. اولئک وہ سب، اصحاب کا معنی ساتھی، النار آگ، ہم وہ سب، فیہا دو لفظوں کا مجموعہ ہے. فی کا معنی میں اور ہا کا معنی اس کے، یعنی فیہا اس میں. خالدون ہمیشہ رہنے والے. یہ لفظی ترجمہ ختم ہوا. اب محاورہ ترجمہ شروع کرتے ہیں. قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، ہم نے کہا تم سب کے سب اس میں سے
اتر جاؤ۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، تو اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، تو جس کسی نے میری ہدایت کی پیروی کی، فلا خوف علیہم، تو ان پر کوئی خوف نہیں ہے، ولا هم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے، والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا، اولئک اصحاب النار، وہ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ با محاورہ ترجمہ ہو گیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کو دوسری دفعہ جنت سے اتر جانے کا حکم فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کا حکم تو ایک دفعہ ہی کافی ہوتا ہے، دوسری دفعہ حکم فرمانے کا مطلب کیا ہے؟ اور کیا پہلی مرتبہ حکم فرمانے سے آدم علیہ السلام اترے نہیں ہوں گے؟ یہ بات تھوڑی سی غور طلب ہے۔ تو جب ہم پہلے حکم کو دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اور ہم نے کہا کہ تم اتر جاؤ، تم لوگ ایک دوسرے کے کیا ہوگے؟ دشمن ہوگے، اور زمین میں تم لوگوں نے ایک مقررہ وقت تک ٹھہرنا ہوگا، اور تمہارے لیے وہاں فائدہ اٹھانے کا موقع ہوگا۔ تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ کلمات کا ذکر فرمایا کہ آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کچھ کلمات سیکھ لیے۔ تو پہلی دفعہ حکم دینے میں بظاہر معلوم ہو رہا ہے سختی کا رنگ ہے اور ناراضگی کا رنگ ہے، جبکہ دوسری دفعہ حکم دینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، تو اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے تو جس کسی نے ہدایت کی پیروی کی ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور وہ غمگین نہیں ہوں گے۔ ان دونوں حکموں میں فرق یہ ہے کہ پہلے حکم میں تو ناراضگی ہے کہ آپ کو ایک چیز سے منع کیا، باقی تمام چیزوں کے کھانے کی، پینے کی، ہر چیز کی اجازت دی، لیکن جس سے منع کیا تھا آپ نے وہی کام کر ڈالا، لہٰذا آپ تشریف لے جائیں، جہاں آپ نے جانا تھا وہاں جائیں، دنیا کے لیے آپ کو بنایا تھا، اب آپ دنیا میں چلے جائیں، اور یاد رکھیں کہ یہ جس سے اب آپ خیال نہیں رکھ سکے اس کا آئندہ ضرور خیال رکھیں، یہ آپ کا دشمن ہے، ہمیشہ ہمیشہ آپ کو پریشان کرتا رہے گا اور آپ کی اولاد کو پریشان کرتا رہے گا۔ اس کے بعد آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، اور اللہ پاک خود بڑے مہربان ہیں کہ انہوں نے آدم علیہ السلام کو خود ہی طریقہ بتا دیا کہ اس طریقے سے مجھ سے معافی مانگو تو میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ دوسرے مقام پر وہ الفاظ بھی آتے ہیں جن الفاظ سے آدم علیہ السلام نے معافی مانگی تھی۔ قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، ان دونوں نے کہا، حضرت آدم نے بھی حضرت حوا نے بھی، اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر آپ نے ہمیں نہ بخشا، اگر ہم پر رحم نہ کیا تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو جب آدمی اپنے آپ کو کمزور سمجھ لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی کمزوری کا اقرار کرتا ہے تو پھر اللہ پاک اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ لیکن اگر آدمی اپنے آپ کو کچھ سمجھتا رہے کہ میں بہت کچھ ہوں تو پھر اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرماتے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ شیطان کے
اللہ کے دربار سے نکالے جانے کا ذریعہ کیا بنا کہ وہ اپنے آپ کو کچھ سمجھ رہا تھا۔ ابا واستکبر، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا۔ تکبر کیا چیز ہوتی ہے؟ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اپنے آپ کو کچھ سمجھنا کہ میری بھی آخر کوئی حیثیت ہے، مجھے یہ کیوں حکم دیا جا رہا ہے کہ میں آدم کے سامنے سجدہ کر لوں؟ کیا میں اتنا بے حیثیت ہو گیا ہوں کہ ایک مٹی سے مخلوق بنائی گئی ہے اس کے سامنے میں اپنا ماتھا ٹیک دوں اور اپنا سر رکھ دوں؟ میں تو ایسا نہیں کرتا، میری ایک حیثیت ہے، میری ایک شان ہے، بہت شان و شوکت کا مالک تھا، عبادت تو بہت کرتا تھا، علم بھی کافی تھا، مگر جو لوگ کہتے ہیں کہ فرشتوں کا سردار تھا، وہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ اسی طریقے سے دوسرے مقام پر ہمیں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لن يستنكف المسيح ان يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہرگز اللہ تعالیٰ کا بندہ بننے سے اپنے کو بڑا نہیں سمجھیں گے، یعنی میں بندگی کس طرح کروں، میں تو بڑی شان والا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام ایسا کبھی نہیں کہیں گے، اور نہ ہی اللہ کے فرشتے کبھی ایسا کہتے ہیں ہم نورانی مخلوق ہیں، ہم اتنے بڑے ہیں، ہم فلاں جگہ پر جا سکتے ہیں، ہم کسی کو نظر نہیں آتے ہیں، یہ ہے وہ۔ اپنی جو شان ہوتی ہے، اپنی شان اللہ کے نیک بندے نہیں دیکھا کرتے، کس کی شان دیکھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی شان دیکھا کرتے ہیں۔ تو جب آدم علیہ السلام نے رو دو کر یہ دعا مانگی، اے اللہ ہم دونوں سے ظلم ہو گیا، ہم سے غلطی ہو گئی، آپ ہمیں معاف فرما دیجئے، اگر آپ نے معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو نقصان ہمارا ہوگا، آپ کا تو کوئی نقصان نہیں ہوگا، ہمیں آپ نقصان سے بچا لیجئے۔ تو اس دعا کے بعد جب دوبارہ کہا گیا اہبطوا منہا، کہ اب آپ لوگ سب کے سب اس میں سے اتر جائیں، تو اس دوبارہ کہنے میں ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحم اور شفقت اور پیار کا انداز نظر آتا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ٹھیک ہے تم نے توبہ کی، ہم نے تمہاری توبہ کو قبول کیا، اب چلے جاؤ، جانا تو تم نے دنیا میں تھا، تم سارے کے سارے چلے جاؤ۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا گیا تو وہ بڑی شکل میں نہیں تھے جس طرح جوان آدمی ہوتا ہے، بلکہ چھوٹی عمر کے بچے کی طرح تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت میں ٹھہرنے کا حکم فرمایا، اور اس کے بعد ان کے ساتھ ساتھ حضرت حوا علیہا صلوات اللہ وہ بھی رہیں۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کافی عرصہ وہاں رہے۔ قرآن مجید تو مختصر بات کرتا ہے، ہم نے یہ کیا، پھر اس کے بعد یہ کیا، پھر اس کے بعد یہ کیا۔ تو یہ جو واقعہ پیش آیا یہ آدم علیہ السلام کی جوانی کا واقعہ ہے۔ جوانی کا جب دور آ گیا اور حضرت حوا بھی ساتھ تھیں، ان کی عمر بھی بڑھتے بڑھتے وہ بھی بڑی ہو گئی، تو اب جو ہے جب آدمی جوان ہوتا ہے پھر اس کی ضروریات، اس کی خواہشات، اس کی نظر دور تک جاتی ہے اور وہ مختلف نئے نئے کام کرنے کے بارے میں سوچتا ہے۔ تو اس موقع پر شیطان نے آ کر ان کو پریشان کیا اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کروا دی۔ لیکن اللہ تعالیٰ دوسرے مقام پر فرماتے ہیں کہ تمہارے رب نے آدم سے وعدہ لیا، لیکن آدم کیا ہو گیا؟ بھول گیا، ان سے بھول ہو گئی۔ اسی لیے کہتے ہیں عربی میں ایک مقولہ ہے اول الناس اول ناس، سب سے پہلا انسان جو ہے وہ سب سے پہلا بھولنے والا ہے۔ ناس جو ہے، ناس کا معنی بھولنا ہوتا ہے۔ اول الناس اول ناس، سب سے پہلا انسان سب سے پہلا بھولنے والا۔ تو دوسری جگہ جب یہ فرمایا کہ تم اتر جاؤ سب کے سب زمین پہ، تو اس کے ساتھ فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے۔ کوئی ہدایت کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے بعد بہت سے انبیاء بھیجے، ہر انبیاء کو، ہر نبی کو اپنے انداز میں تبلیغ کرنے کا حکم فرمایا، ان کی زبان اپنی، ان کی قوم اپنی، ان کے رسم و رواج اپنے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه لیبین لهم، ہم نے ہر قوم کی طرف جو رسول بھیجا ان کو ان کی زبان میں بھیجا۔ تو اس طریقے سے ہر نبی کا لہجہ اپنا ہوتا تھا، زبان اپنی ہوتی تھی۔ کتاب تو رسولوں پر اتری، کتاب جو ہے کتابیں مختلف ہوا کرتی تھیں، انداز بیان مختلف ہوتا تھا اور احکام بھی مختلف ہوتے تھے، صرف عقائد
وہی ہوتے تھے جو شروع سے چلے آ رہے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ کوئی ہدایت، کسی طرح کی ہدایت، جب ہمارا حکم تمہارے پاس آ جائے تو جس بندے نے میری ہدایت کی پیروی کی فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ آدم علیہ السلام سے غلطی ہو گئی تھی جب انہوں نے ہماری ہدایت کے مطابق، ہمارے بتائے ہوئے کلمات کے مطابق توبہ کی اور ہم سے معافی مانگی، تو ہم نے ان کو پھر سے کیا کر دیا؟ بلند شان والا بنا کے اس دنیا میں بھیج دیا اور ان کو معاف کر دیا۔ اسی طریقے سے اگر تم میری ہدایت پر چلو گے تو آدم علیہ السلام کا جس طرح خوف میں نے دور کر دیا تھا اسی طرح تمہارا خوف بھی دور کر دوں گا۔ تو خوف سے بچنے کا ذریعہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا قرآن ہے، اس کے علاوہ اور کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ ہم جتنی بھی تدبیریں کرتے رہیں، فوجی ساز و سامان جمع کریں، معیشت ہماری بڑی مضبوط ہو جائے، لیکن خوف ختم نہیں ہو سکتا، نہ ہی غم ختم ہو سکتا ہے جب تک کہ ہم اللہ کے قرآن کی طرف دوبارہ واپس نہ لوٹ آئیں۔ یہ تو ہو گیا ان لوگوں کی بات جو کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو ماننے والے ہیں۔ اب جو ہدایت کو نہیں مانتے تو اللہ تعالیٰ نے ان کا بھی بتا دیا کہ انجام کیا ہوگا۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور جن لوگوں نے انکار کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا، اولئک اصحاب النار، وہ لوگ جہنم میں جائیں گے، ان پر خوف بھی ہوگا، وہ غمگین بھی ہوں گے، وہ پریشان بھی ہوں گے، ہم فیہا خالدون، اور اس جہنم میں ان کو ہمیشہ رہنا پڑے گا۔ بہت بڑا، بہت لمبا عذاب ان کو برداشت کرنا پڑے گا۔ کس وجہ سے؟ قرآن کا انکار کرنے کی وجہ سے۔ حتیٰ کہ ہمارے بعض سادہ مسلمان کہتے ہیں کہ نماز نہ پڑھیں، روزہ نہ رکھیں، کچھ بھی نہ کریں، کوئی بات نہیں، حضور کے ساتھ عشق ہونا چاہیے۔ تو حضور کے ساتھ عشق تو اصل ایمان ہے، لیکن حضور کے ساتھ عشق کا مطلب کیا ہے کہ ہم نماز نہ پڑھیں اور روزہ نہ رکھیں؟ عشق کا مطلب تو یہ ہے کہ ہم صحابہ کرام کی طرح نماز اور روزے میں گم ہو کے رہ جائیں اور اپنی زندگی ساری کی ساری اللہ کے دین کے لیے لگا دیں، ہمارے سارے اوقات جو ہیں وہ اللہ کے دین کے ساتھ لگ جائیں۔ یہ طریقہ تھا صحابہ کرام کا اور یہ عشق تھا حضرات صحابہ کرام کا۔ اگر ہم اپنے انداز کا عشق اپنائیں گے تو قیامت کے دن یہ عشق فیل ہو جائے گا۔ قرآن مجید میں آتا ہے کہ قیامت کے دن رسول علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ سے عرض کریں گے، یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے میرے رب، میری اس قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ جب رسول علیہ السلام خود شکایت لگائیں گے کہ اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو معاف کریں گے؟ اس سے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کو منہ لگنے نہیں دیں گے جو قرآن کو چھوڑ کر اور دعوے کرتے ہیں کہ ہم عاشق ہیں اور ہم محبت کرنے والے ہیں۔ اصل محبت کس طریقے سے ظاہر ہو سکتی ہے کہ ہم قرآن مجید کو پڑھیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں، ہمارا عقیدہ بھی، ہمارا عمل بھی، ہمارے اخلاق بھی، ہمارا اٹھنا بیٹھنا قرآن مجید کے مطابق ہو۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على النبي الكريم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رحمة الله.